انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ آج بات ہی کچھ اہم ہے جس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کسی دل میں میری بات اتر جائے۔ ان دنوں یوتھ جو ہے وہ ہر طرح سے مشکلات کا شکار ہے۔ پہلی بات کہ جو نشہ پینے والے لوگ ہیں ان میں بھی 70% یوتھ ہے، اور جو بے راہ روی کا شکار ہے اس میں بھی آلموسٹ اتنے پرسنٹ یوتھ ہے، کچھ اوپر ہی نمبر ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ بے راہ روی، ذہنی خلفشاری کا شکار بھی یوتھ ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر خودکشیاں بھی یوتھ کرتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یوتھ ہی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایسے میں چرچ جو کام کر رہا ہے اسے یوتھ کے لیے کوئی پلان کرنا چاہیے، ہر چرچ کو۔ میں ان چھوٹے چھوٹے کیبن چرچوں کی بات نہیں کرتا جنہوں نے جگہیں کرائے پہ مکان لے کر شروع کی ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کلیسیا ہی نہیں ہے تو یوتھ کہاں سے ہوگی۔ میں آرگنائز چرچز کے پاسبانوں سے بات کر رہا ہوں، وہ کیا پلان رکھ رہے ہیں یوتھ کے لیے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن آئس پینے والے یوتھ کے لوگوں سے میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا، اور اس بات سے کہ کئی ایک ایسے لوگوں کے فیصلے میرے پاس تھے جو آئس پی رہے تھے اور بالکل ان کی نوجوان بیویاں رول رہی تھیں اور آگے معاشرتی طور پر برائیاں پھیل رہی تھیں۔ ایسے دو نوجوانوں کے معاملات جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی، اور کسی حد تک ان کو بائی ریٹن بھی ان سے لیا، اور اب پچھلے 4-5 مہینوں سے وہ دو نوجوان آئس چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے لیے میرا چرچ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح قائم رہے۔ کل میں سنڈے سروس کے لیے حالہ شہر میں تھا، اور حالہ شہر کے آس پاس وہاں میں نے ایک ایسی جگہ وزٹ کیا جہاں آپ سب نے فیس بک، میرے فرینڈس نے دیکھا بھی ہے کہ میں آئس پینے والوں کے ساتھ گیا، اور میں نے 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے۔ میں نے ان کو الزام نہیں دیا، میں نے ان کو تانے نہیں دیے، میں نے ان پر کوئی نئے الزام بھی نہیں دھرے، بلکہ میں نے انہیں کہا میں مسیح کی محبت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اور صرف آپ سے ہمدردی کرنے آیا ہوں۔ اور میں وہاں بیٹھا، ہم نے دعا کی اور ان سے بات چیت کی۔ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ تم آئس چھوڑ دو گے، اور آج یعنی کل میں نے وزٹ کیا، اور آج میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ نوجوان اس آئس کے نشے سے نکل جائے گا۔ میری کوشش ہوگی، بلکہ میرے خدا کے فضل سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمت ہوگی۔ تو میں آئس پینے والوں کے ساتھ کاؤنسلنگ میٹنگز میں شامل ہوں۔ اس سال 2025 میرے چرچ نے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یوتھ کے لیے کام کریں گے، اور 4-5 شہروں میں جہاں جہاں ہمارے چرچ کام کر رہے ہیں، اور میں وہاں یوتھ پر فوکسڈ کام کروں گا۔ دیکھیں ابھی جنوری ہے اور 2 جگہ میں یوتھ کانفرنسز کر چکا ہوں، اور وہاں کانفرنسز میں اس طرح کی ٹیچنگ نہیں ہے کہ جو آج سے 70-80 سال پہلے کے نوٹس بنے ہوئے ہیں، انہیں نوٹس کو پڑھا کر بچوں کو روحانیت سکھا رہے ہیں۔ نو، یہ نہیں چلے گا کام۔ نیا دور، نئی ٹیچنگ، نیا انداز، اور نئے انداز کے ساتھ بلنٹ ہو کر کام کرنا، کھل کر بات کرنا، ان کے اصل مسائل پر بات کرنا۔ ابھی جب میں کل ایک یوتھ سیمینار میں اپنی بیٹیوں کو ٹیچنگ دے رہا تھا، اور میں انہیں بتا رہا تھا کہ تم سب کی سب میری بیٹیاں ہو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح لوگ تمہارے بھول پن کو، تمہاری معصومیت کو شکار کرتے ہیں، تو میں نے اس پر کھل کر بات کی۔ یقین جانیے وہ 35 بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے بیشتر لوگوں کے بیٹیوں کے ذہن جب میرے سامنے کھلے، میں حیران رہ گیا کہ میری قوم کی بیٹیاں اس قدر انٹیلیجنٹ ہیں، اور کس طرح کہ آوارہ گرد لوگ، آوارہ گرد ستارے انہیں شکار کر لیتے ہیں۔ چرچ اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پاسبان اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم صرف یوتھ کو اس لیے نہ رکھیں کہ وہ ہماری عبادتوں میں چندہ اکٹھا کریں، سیکیورٹی دیں، اور ہمارے پمفلٹ لگائیں دیواروں پر، یہ سب کام کریں، یہ اچھی بات ہے۔ سبھی کو والنٹیئر کام کرنا چاہیے، میں بھی اپنی نوجوانی میں کرتا رہا ہوں، کرنے چاہیے،
لیکن ہمیں یوتھ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے. وہ تو کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو اسٹیبل چرچز ہیں، جہاں 50 فیملیز کا چرچ ہے، جہاں 25 فیملیز کا چرچ ہے، جیسے کہ انگریز وقت سے 1874 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے، جسے انگریز رول کر رہے تھے، انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک پادری جو میٹرک پڑھا ہوا ہوگا، اس نے 2 سال کا ڈپلومہ کیا ہوگا اور اس کے پاس 25 خاندانوں کی جماعت اور ایک چرچ بلڈنگ ہوگی، وہ ڈکلیئرڈ پادری ہوگا. آج کل تو کہانی ساری الٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون کون لوگ پادری بن گئے. اس پر بات کرتے رہتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے، لیکن میں 25 فیملیز کے چرچ سے کہتا ہوں، وہ یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صرف پروگرام تو ہم بناتے ہیں، یوتھ کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھتے، ان کے لیے سیمینارز، ٹریولنگز، ان کے لیے اکٹھے ہونے کی کوئی جگہ، ان کے لیے کوئی پکنک پلان. تو چرچز کو اب چاہیے جنوری فروری میں اپنے پلان بنائیں، اپنی کمیٹیوں سے ملیں، اپنے یوتھ کے لیڈران کو لیں. اگر یوتھ آرگنائز نہیں ہے تو اسے آرگنائز کریں، تاکہ جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوں، 9th میٹرک کے بچوں کو لیں، آپ فرسٹ ایئر انٹر کے بچوں کو لیں، اس سے اوپر جو نہیں پڑھے انہیں لیں اور ان کے لیے کیمپ کا ارینج کریں. آپ دور نہیں جا سکتے، آپ کسی قریبی جگہ پر لے جائیں، کچھ ضرور بچوں سے لیں اور کچھ چرچ خرچ کریں. چرچ کیا کر رہا ہے؟ پاسبان کیا کر رہا ہے؟ پاسبان کو اس یوتھ کو، کلیسیا یوتھ کو اپنی اولاد کا درجہ دینا پڑے گا، صرف باتوں سے نہیں، لفظوں سے نہیں، عمل سے. جیسے ہماری اولاد اگر مشکل میں آ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، تکلیف میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں، نشہ پینے لگے تو کیا کرتے ہیں، کسی آوارگی کا حصہ بن جائے، یعنی سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے لیے ہم کیا کیا جتن کرتے ہیں. کیا یہی سب کچھ ہم کلیسیا یوتھ کے لیے بھی کرتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں. برا مت منائیں، ناراض بھی مت ہو، آج سے شروع کر دیں. میں 2 لوگوں کی مثال دینا چاہتا ہوں، نام ان کے مینشن نہیں کروں گا ورنہ لوگ مجھ پر بھی الزام اٹھائیں گے، لیکن اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر سے کے بیچ میں ایک دریا آتا ہے. جب دریا کو کراس کرتے ہیں تو اس دریا کے پار 2 لوگوں کی خدمت یوتھ کے لیے میں بے حد اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کو ایک شخص نے زبردست قسم کا سینٹر بنایا ہے اور اس سینٹر میں 60-65 بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بلایا ہے. وہاں انہیں انگلش سکھائی جا رہی ہے، وہاں انہیں اور چیزیں، یعنی یوتھ کو ایکوپ کیا جا رہا ہے. ایسے شخص کے لیے میرے منہ سے دعائیں خیر نہیں نکلتی، بلکہ میرے دل سے دعا نکلتی. اور اس کے ساتھ ایک اور پاسبان ہے وہاں ہی اسی جگہ. یہ دریا کے پار کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، تو اس زرخیز مٹی میں ایک اور شخص کی کہانی. 30 بچے بچیاں اس نے رکھے ہیں، ان کو ایجوکیشن پہ وہ کام کر رہا ہے. یقین جانیے، میرا ایمان ہے یہی بچے مستقبل میں اس زرخیز مٹی کو جو دریا کے پرلی طرف ہے، یہ بہت اوپر تک لے جائے گی. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید کسی کو پروموٹ کر رہا ہوں یا کسی کی چمچا گیری کر رہا ہوں. نہیں، میں ان کے اچھے کام کی تعریف کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے سننے والے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے اچھے کام کی تعریف کرتا ہوں، اور کہیں اگر وہ ڈنڈی مار دیں تب بھی لحاظ نہیں کرتا. تو اس لیے اچھے کام کی تعریف کر رہا ہوں، بہت بہترین. یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ، چھوٹے لیول پر، تھوڑے لیول پر. 2 بچے، 4 بچے، 5 بچے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ 2011 میں ایک سکول ہم نے شروع کیا اور ہم نے اپنی بستی کی ان بچیوں کو بھی داخل کیا جن کی عمریں 8، 9، 10 سال ہو گئی تھی اور وہ کبھی سکول نہیں گئی تھی. ان بچیوں کو ہم نے رکھا اور 30 بچیاں اس میں سے پڑھ گئیں اور انہوں نے میٹرک کیا. وہ پہلی جماعت نرسری KG سے ہم نے انہیں جلدی کرا کے آج وہ ہائی اسکول پڑھ رہی ہیں، کچھ کالج میں ہیں، اور اس قدر وہ انٹیلیجنٹ بچیاں ہیں. اگر اس وقت چرچ ان کی ہاتھ نہ پکڑتا تو آج وہ قابل نہ ہوتی. اگر آج آپ نے یوتھ کو چھوڑ دیا تو وقت گزر جائے گا، آپ کا چرچ بھی ان پڑھ لوگوں کا چرچ رہ جائے گا، کامیاب لوگ وہاں نہیں ہوں گے. اس لیے چرچ کو اور پادری کو 2025 کا سال یوتھ کے لیے وقف کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے سارے کام چھوڑ دو، لیکن یوتھ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. دعا، روزہ اور ان کو اخلاقی تعلیم بھی ضروری ہے،
اور ان کے لیے ٹیکنیکل تعلیم اور کیریئر کاؤنسلنگ کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. یہ ہم سب کر سکتے ہیں، بہت بڑی بات نہیں. اگر ہر چرچ اپنا 15% بجٹ یوتھ کے لیے خرچ کرنے کی پلاننگ کر لے، سال میں ایک کنونشن کم کرا دیں، ایک سیمینار کم کرا دیں، ایک وقت کا کھانا سیمینار میں مت دیں، وہ پیسے اکٹھے کریں اور یوتھ کے لیے کیمپ کریں، یوتھ کی میٹنگ کریں. یوتھ کو بھی آپ کھانا نہ کھلائیں، آپ ان کو کیا میں مثال دوں، کئی سیمینارز میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اس میں ہم بغیر کچھ کھلائے پلائے ہی لوگوں کو ٹیچنگ دیتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے بلا لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو چائے کا ایک کپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جامع شیریں بوتل کا ایک شربت بنا کر گرمیوں میں 2-3 گلاس ایک بچے کو پلا دیں، لیکن انہیں امرت دھارا بھی پلائیں جس سے ان کی زندگی بدل جائے گی. اس بوجھ کو بانٹیں، اسے آگے تقسیم کریں، اور ایک پاسبان اپنی یوتھ کو، اپنی کلیسیائی یوتھ کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرے. دیکھیے 2025 تبدیلی کا سال بن جائے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.